السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں بچیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے آخر تک اس جلسے کو کامیاب بنانے میں ایک اہم حصہ اور ایک اہم کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ آپ سب کے سامنے علماء کرام نے بڑی قیمتی اور مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور یہ عمل اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہوں۔ ہمارے علماء بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر بڑی قیمتی اور بہت اہم باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ اللہ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے سفر کو آسان بنائے، اور جہاں رہیں اللہ ان کو ترقیات سے نوازے۔ اور ہم مسجد راشد میں جو مکتب ہے اس کے ذمہ داران، خاص طور سے ہمارے جو حافظ سہیل صاحب ہیں یا کلیم الدین صاحب ہیں، اور ان کے جو بھی رفقا ہیں، سبھی کو دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے بہت اچھی ایک محفل، نورانی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو ترقیات سے نوازے اور توفیقات سے نوازے، اس طریقے کے پروگرام منعقد کرتے رہیں۔ لیکن ایک بات جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکتب جو یہاں پر قائم ہوا ہے، وہ اس مکتب میں ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ یا ایک بچی کا آنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تمام علماء کے بیانات سنے ہیں، سماعت فرمائے ہیں، تو اس کا جو لب لباب ہے یا جو ماحصل ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم کی دولت سے انہیں مالا مال کریں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی جو کامیابی کی دلیل ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن سینے میں سجانے کی چیز ہے۔ بچوں کو تعلیم دیجئے، ان کو پڑھائیے، مکتب سے جوڑیے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، مکتب، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ جس دن خدا نہ خواستہ یہ ڈھہ گئے یا یہ ناقدری کے شکار ہو گئے اور ہماری بے توجہی کا شکار ہو گئے، تو یقین جانیے آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یہ دین آگے کیسے بڑھے گا؟ ابھی بتایا آپ کے سامنے علماء نے کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنٹسٹ بننا کچھ بھی منع نہیں ہے، یہ سب فرض کفایہ ہے، اس کو آپ حاصل کیجئے، پڑھیے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ پڑھو اللہ کے نام سے۔ اس کا مطلب یہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیوں کہا میرے نبی نے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ کم سے کم بنیادی تعلیم کا جاننا ہر شخص کو لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کو دین کی بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ میں کیا کرنا ہے، سنتوں کے بارے میں، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، خفین پر مسح کیسے کرنا ہے، جو بنیادی باتیں، وہ تو کم سے کم ہر ایک کو آنا ہی چاہیے۔ ہماری مائیں خصوصی توجہ دیں کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور مکتب میں بھیجیں۔ جتنے بھی یہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ سب مکتب کو آباد کریں، اور اسی مقصد سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے پاس مہونا، یہاں پر اٹونجا ہے مہونا، وہاں پر زمین تھی اور ہم نے وہاں پر مکتب قائم کیا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب سلیب پڑ گئی ہے الحمدللہ، عید کے بعد سے باقاعدہ تعلیم شروع ہو جائے گی۔ کیوں قائم کیا؟
اسی لیے قائم کیا کہ بچے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں، بچیاں آئیں اور وہ دین سیکھیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ارتداد کا دور چل رہا ہے۔ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں معلوم ہے؟ اسکول کالجز میں پڑھ رہی ہیں، اور ان کا اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، پڑھتے ہیں ساتھ میں، کو ایجوکیشن ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے ایسے ایسے مسلم بھائی ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ چاہیں تو وہ یونیورسٹیاں قائم کر سکتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یونیورسٹیاں قائم کر سکتے ہیں، شادیوں پہ کروڑوں روپے خرچ کریں گے، 1 کروڑ خرچ کر کے 50 لاکھ خرچ کر کے ایک کالج نہیں بنا سکتے کہ ہماری بہنیں وہاں پر پڑھیں، ہماری بچیاں وہاں پڑھیں۔ ارتداد کی جو شکار ہو رہی ہیں، اس میں دوش ہمارا اور آپ کا بھی ہے، اس کو کون بچائے گا؟ ہم کو صرف اس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں عمل سے بھی کام چلے گا۔ ہمیں کالجز کھولنا چاہیے، مدارس کھولنا چاہیے، جامعات کھولنا چاہیے، شادیوں میں خرچ کم کر دیجئے، نہ بلائیے 5000 آدمیوں کو، 500 سے کام چلا لیجئے، لیکن ایک مکتب قائم کیجئے، ایک مدرسہ قائم کیجئے، ایک جامعہ قائم کیجئے، جس میں بچوں کو پڑھائیے، خاص طور سے جو بچیاں ہماری ہیں ان کی سیپریٹ تعلیم ہونی چاہیے، ان کو الگ پڑھائی ان کی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے کالجز ہونا چاہیے، مجبوری ہے ہمارے پاس کالجز نہیں، یونیورسٹیاں نہیں، اب وہ بچے وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ارے بھائیو، اس لیے دینی تعلیم کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہی مقصد ہے جلسے کے انعقاد کا، کہ جلسے میں یہی بات جو چھن کر سامنے آئی ہے کہ ہم سب کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہی ہم سب کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ ورنہ میرے بھائی ہم کچھ بھی پڑھ لیں، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حق تو بیٹے کا ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ کیوں محلے کا امام پڑھائے بھائی؟ کیوں حافظ کو تلاشا جا رہا ہے؟ کیوں عالم کو تلاشا جا رہا ہے؟ حق بیٹے کا ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، برائی نہیں کر رہا ہوں، MBBS بننا برا نہیں ہے، ڈاکٹری بننا برا نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، چلو ذرا پڑھا دو۔ نہیں، مولانا صاحب سے کہو مجھے تو نہیں آتا، مجھے تو جنازے کی دعا ہی یاد نہیں، میں کیسے پڑھا دوں گا؟ جنازے کی دعا کہاں سکھائی جاتی ہے؟ مکتب میں سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے، یہ جامعات میں یہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اداروں میں یہ سکھائی جاتی ہے۔ آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں؟ آپ تو MBBS کیے ہوئے ہیں، آپ تو امریکہ سے پڑھ کر آئے، لندن سے پڑھ کر آئے، کوئی خراب بات نہیں، لیکن جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، خراب بات ہے یہ۔ جنازے کی دعا یاد نہیں، خراب بات ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں کماتے ہو، دعا یاد نہیں، کھانے کی دعا، کلمے یاد نہیں، کیا مطلب اس پڑھائی کا بھائی؟ وکالت کرنے سے کیا فائدہ ہے جب آپ کو کلمے نہیں یاد ہے، دعائیں نہیں یاد ہے، نماز صحیح نہیں ہے، روزہ صحیح نہیں، کیا فائدہ ہے؟ آپ پہلے روزہ صحیح کریے، نماز صحیح کریے، وضو صحیح کریے، غسل صحیح کریے، پھر آپ ڈاکٹریٹ پڑھیے، وکالت پڑھیے، M.Com کریے، B.Com کریے، جو سمجھ میں آئے وہ کریے، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم کی طرف توجہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہی بچے کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ والد محترم آپ نے ہمیں دین کی تعلیم سے کیوں ہم کو آری رکھا اور خالی رکھا، کیوں دور رکھا؟ ہمیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے کانوینٹ میں ڈال دیے گئے، ڈال دیجئے، لیکن ان کی پڑھائی کا نظم ان مکتب میں ہونا چاہیے، گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کہیں پر بھی قرآن کی تعلیم سے ان کو آراستہ کیجئے، ان کو حافظ قرآن بنائیے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، اللہ اکبر! آپ 3-4 گھنٹے سے مستقل سن رہے ہیں اور سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے، اور آپ کو معلوم ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں معاف کیجئے گا اگر بات زیادہ طویل ہو گئی ہو، ہمیں بات تھوڑی سی کرنی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کو جو حکم ملا ہے اس حکم کی تعمیل میں 2-4 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے عمرے پر ہم گئے تھے سالِ گزشتہ، تو عمرہ کر کے جب واپس آئے تھے تو کچھ اشعار ہو گئے تھے نعت کے، وہ تو میں چاہتا ہوں کہ وہی پیش کر دوں۔ 2-4 شعر ہیں اور بس 2-4 شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ سماعت فرمائیں۔ خدا کے کرم کا اثر دیکھ آئے، خدا کے کرم کا اثر دیکھ آئے، نبی کا مبارک نگر دیکھ آئے،
خدا کے کرم کا اثر دیکھ آئے، نبی کا مبارک نگر دیکھ آئے، نبی کا مبارک نگر دیکھ آئے۔ اور یہ شعر بطور خاص جہاں میرے آقا ہیں آرام فرما، جہاں میرے آقا ہیں آرام فرما، وہ روزے کی جالی وہ در دیکھ آئے، وہ روزے کی جالی وہ در دیکھ آئے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ جہاں میرے آقا ہیں آرام فرما، وہ روزے کی جالی وہ در دیکھ آئے، وہ روزے کی جالی وہ در دیکھ آئے، نبی کا مبارک نگر دیکھ آئے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ کہاں ہم کہاں خاک پائے پیمبر، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ کہاں ہم کہاں خاک پائے پیمبر، کہاں ہم کہاں خاک پائے پیمبر، نہیں ہم تھے لائق مگر دیکھا ہے۔ بہت اچھے، نہیں ہم تھے لائق مگر دیکھ آئے، کہاں ہم کہاں خاک پائے پیمبر، نہیں ہم تھے لائق مگر دیکھ آئے۔ بہت اچھے اللہ، بہت اچھے۔ نبی کا مبارک نگر دیکھ آئے۔ اور اب مقطع پیش کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، مقطع بھی سماعت فرما لیں محبتوں سے۔ بہت اچھے۔ نبی کا مبارک نگر دیکھ آئے، میرے دل کی فہمی یہی آرزو ہے، میرا تخلص فہمی ہے، میرے دل کی فہمی یہی آرزو ہے کہ پھر جا کے طیبہ نگر بہت اچھے، بہت اچھے۔ میرے دل کی فہمی یہی آرزو ہے
کہ پھر جا کے طیبہ نگر دیکھا ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. کہ پھر جا کے طیبہ نگر دیکھ آئے. ماشاءاللہ نہیں ہم تھے لائق مگر دیکھ آئے. بہت اچھا. وہ روزے کی جالی وہ در دیکھ روزے کی جالی وہ در دیکھ آئے. جہاں میرے آقا ہے آرام فرما وہ روزے کی جالی وہ در دیکھ آئے. خدا کے کرم کا اثر دیکھ آئے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا.